میں شاہد خٹک صاحب کو شامل شاہد خٹک صاحب، ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر تو پہلے دن سے آپ لوگوں کا اعتماد نہیں. اب یہ 5 جج آئے ہیں، 3 مستقل اور 2 ایڈیشنل جج. سر پاکستان تحریک انصاف کو کیا توقعات ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا خدشات ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے اہم کیسز ہیں جی، القادر کا، اس کو خلاف بھی آپ لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر اعتراضات ختم ہو چکے ہیں. توشہ خانہ 2، بریت، کافی چیزیں ہیں سر. اسلام آپ کو کیا خدشات ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ صحیح ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے سلمان بھائی، یہاں پہ بڑے آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آئین اور قانون کا جنازہ اسی دن نکل گیا کہ جس دن 90 دن کے اندر پاکستان میں آپ نے انتخابات کرانے تھے. 90 ڈیز میں جب ہم نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا کہ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائیں. لیکن بالکل ہوا کیا کہ وہ 90 دن میں جب انتخابات نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئی، تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتی. ابھی ریسنٹلی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دے دے. انہوں نے ہمیں ڈکلیئر کیا کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے. ریسٹ آف ایویڈنس جو ہے وہ ودن 15 ڈیز جماعت جوائن کر لے. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اسی طرح ابھی جوڈیشل کمیشن میں جو ریفارمز یہ لوگ لے کے آئے یا جو چینجز ہوئی، اسی طرح ججز جو اپائنٹمنٹ اس کی طریقہ کار کو چینج کیا گیا. تو پوری قوم کو اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ پورے کے پورے نظام ایک شخصیت عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو بتاتا چلو کہ جی دیکھیں، مشرف کے دور میں بھی پی سی او ججز آئے، مشرف کے دور میں میڈیا کے اوپر قطعاً پابندیاں لگائی گئی. اسی طرح جو بھی ڈکٹیٹر آیا یا جس دور میں بھی عدلیہ اور میڈیا کے اوپر اٹیک ہوا، تو انہوں نے جب ریزسٹ کیا تو وہ لوگ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور عدلیہ بھی آج موجود ہے اور میڈیا بھی موجود ہے. تو ہم تحریک تو ہے یا عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا کہ ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، اور رول آف لا کی قیام جو ہے وہ اس میں جو بنیادی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے. تو اس ٹائم انہوں نے جو عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو ابھی ریاست علی آزاد صاحب نے جو فرمایا، وہ چونکہ لائر ہے، وہ عدلیہ کو قانون کو بڑی بہتر طریقے سے ہم سے بھی جانتے ہیں. لیکن شاہد خٹک صاحب، آپ نے کہا یہ جو حملہ کیا گیا، عدلیہ پر اٹیک کیا گیا، عوام بھی جانتی ہے، وکلا فرٹرنیٹی بھی جانتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ بھی جانتے ہیں اور وکلا تحریک بھی جانتی ہے نا، وہ تو ایک کے بعد ایک چیزیں ہو رہی ہیں. سر فرق پڑتا ہے، آپ بھی مذمت کر رہے ہیں نا سر، مگر اب بتائیں مذمتوں سے کیسے ہونا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بھی انہی مذمتوں کے اندر پاس ہو گئی. مجھے سوال کمپلیٹ کرنے دیں. جو مذاکرات میں مطالبات تھے وہ آپ کے پورے نہیں ہو سکے. آپ مجھے بتائیں، عام آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی نا کسی انڈرسٹینڈنگ پہ یہ ایک بار ذرا ہڑا اڑی اچھی کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے. عوام کو یہ بھی تو سمجھائیں نا آپ. جی دیکھیں سلمان بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی مفاہمتی پالیٹکس کرنا ہے. جی دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہتے پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. ہمارے 10-12 ہزار کارکنان کو گرفتار، ہمارے 5-6 ہزار سے زائد کارکنان جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. ہمارے کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، اور ہمارے خواتین کے ساتھ جو ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا. پنجاب میں جو اس طرح ظلم چل رہا ہے، لوگوں کو چادر اور چاردیواری جو ہے اس کی پامالی کی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جب بھی ہم پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود بھی ہم احتجاجی اور عوامی موومنٹ چلا رہے ہیں. جی سلمان بھائی، ٹھیک ہے، ایسا کسی آنے کے دور میں بھی نہیں ہوا جو ابھی اس ٹائم جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے اور وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو باور کراتا ہوں کہ تحریک انصاف نہ پہلے اپنے حقوق سے پیچھے ہٹی ہے، نہ اب ہٹے گی. اور اس کی بنیادی وجہ کہ پورے پاکستانی قوم نے جو سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، 8 فروری کو جو اس ملک کے پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. یہ دیکھیں، یہ ظلم چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اوکے شاہد بھائی، آپ کی ٹیک آ گئی ہے، آپ کی ٹیک آ گئی ہے.